السلام علیکم ویورز، سکلز اکیڈمی میں آج پھر ایک بار آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جاوید چودھری صاحب کا ایک کالم آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ انسانی زندگی کے اندر آرام اور سکون ناپید کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کوششیں کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ ان جد و جہدوں اور کوششوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد سکون حاصل کرنا ہے۔ ہماری کامیابی اور ہماری کوشش کا آخری نتیجہ یہی ہے کہ ہم اپنا مقصد حاصل کریں۔ کامیابی کیا ہے؟ اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو بڑا سا گھر، آرام دہ گھر، کشادہ ہو، پرسکون ہو، وغیرہ وغیرہ، فائنینشلی پرابلمز نہ ہوں۔ لیکن یہ خوشی کے جو مقاصد ہیں، یہ ان میں یہ کوئی حتمی نہیں ہے کہ ان سے ہمیں کوئی سکون ملے۔ تو پھر ہمیں سکون کہاں سے ملے گا؟ اور ان سب چیزوں میں ہمارا اسلام کہاں پہ فٹ بیٹھتا ہے؟ تو جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں، میں اس تلاش میں محی الدین صاحب کی طرف چلا گیا۔ وہ صوفے پہ براجمان تھے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جناب کہ مجھے ان سوالات کے جواب دیں۔ انہوں نے میرا سارا سوال تفصیل سے سنا اور اس کے بعد جواب دیا، ہمارے دو مسئلے ہیں، مساوات اور انصاف۔ جب تک ہم ان کی طرف نہیں آئیں گے، ہم اس وقت تک اس دنیا اور اس دنیا میں ترقی نہیں کر سکیں گے۔ وہ اطمینان سے صوفے پہ بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا، جناب میں سمجھا نہیں۔ وہ بولے، انسان کے آرام، سکون اور خوشی کی عمارت ترقی پر استوار ہے۔ یہ جب تک ترقی نہیں کرتا، یہ اس وقت تک خوشی، سکون اور آرام سے لطف نہیں لے سکتا۔ اور ترقی اور اس کے بعد آرام، سکون اور خوشی انصاف اور مساوات کے بغیر ممکن نہیں۔ اور اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے مساوات اور انصاف دونوں کو اپنی روح کا درجہ دیا۔ چودھری صاحب کہتے ہیں، میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولے، اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ دو لفظوں میں اسلام کی تعریف کریں تو میں کہوں گا مساوات اور انصاف۔ میں نے عرض کیا، جناب یہ کیسے؟ وہ بولے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 5 ارکان مساوات ہیں۔ کلمہ ہر شخص کے لیے مساوی ہے۔ ہر مسلمان، خواہ وہ عربی ہو یا اجمی، خواہ یہ نوکر ہو یا بادشاہ، اور خواہ یہ امیر ہو یا غریب، اس کے لیے ایک ہی کلمہ ہے۔ اور یہ خواہ کتنا ہی بڑا اور طاقتور کیوں نہ ہو جائے، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ دے۔ اور یہ کلمہ کسی کے لیے چھوٹا ہوتا ہے نہ ہی بڑا۔ نماز دوسرا رکن ہے۔ یہ رکن ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ بادشاہ ہیں، آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی، اور آپ غلام ہیں تو نماز آپ پر پھر بھی فرض ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے یہ وقت رکھتے ہیں۔ نماز کا آغاز اور نماز کا طریقہ کار یکساں ہے۔ اور جب نماز کے لیے صفیں بنتی ہیں تو بادشاہ کو اپنے نوکر کے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اسلام میں ہرگز یہ گنجائش موجود نہیں کہ آپ بادشاہ ہیں تو آپ وضو کے بغیر نماز پڑھ لیں، اور آپ امیر ہیں تو آپ کے لیے نماز مختصر ہو جائے گی، اور اگر آپ ملازم ہیں، غریب ہیں یا پھر غلام ہیں تو پھر آپ کے لیے رکعتیں بڑھ جائیں گی۔ تمام مسلمان ایک ہی طریقے سے اور ایک ہی مقامی وقت پر ایک دوسرے کے کندھے سے اور ایک کندھا سے کندھا جوڑ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اس وقت کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا اور کوئی غلام اور کوئی بادشاہ نہیں ہوتا۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ یہ بھی تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ بادشاہ ہو یا غلام، یہ ایک ہی وقت سحری کریں گے اور ایک ہی وقت افطار کریں گے۔ ان میں سے کوئی شخص اس دوران کوئی چیز کھا یا پی نہیں سکے گا۔ رمضان بادشاہ کے لیے بھی رمضان ہوگا اور غلام کے لیے بھی رمضان۔
کسی کے لیے شرعی عذر کے بغیر کوئی رعایت نہیں۔ آپ زکوٰۃ پر آ جائیں، ہر مسلمان پر آمدنی اور بچت کی ایک خاص حد کے بعد زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے، اور یہ زکوٰۃ دیے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ زکوٰۃ سے انکار کرے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص پر اس کے خلاف جنگ لازم ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی کسی کو کوئی رعایت نہیں، اس میں بھی تمام مسلمان برابر ہیں۔ آپ حج کو ملاحظہ کیجئے، حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، حج کے دن بھی معین ہیں اور ان کے تمام مناسک بھی۔ آپ بادشاہ ہیں یا بادشاہ کے نوکر ہیں، آپ کو ایک جیسا احرام باندھنا پڑے گا، آپ کو ایک ہی مقام سے حج شروع کرنا پڑے گا، اور آپ کا حج بھی ایک ہی مقام پر اختتام پذیر ہوگا۔ آپ کو عرفات میں بھی ٹھہرنا پڑے گا، منی بھی جانا ہوگا، مزدلفہ میں بھی، اور آپ کو صفا اور مروہ کے پھیرے بھی لگانا ہوں گے، شیطان کو کنکریاں بھی مارنا ہوں گی، اور کعبہ کا طواف بھی کرنا ہوگا۔ حج میں آپ کو امارت، اقتدار اور اختیار کی وجہ سے کسی جگہ کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سعودی شاہ ہیں تو آپ احرام کے بغیر حج کر لیں، یا پھر آپ منانا جائیں اور آپ کا حج مکمل ہو جائے۔ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں تو آپ رمضان میں حج کر لیا۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو مخصوص دنوں میں اس پورے عمل سے گزرنا ہوگا۔ وہ خاموش ہوئے، لمبی سانس لی اور بولے، اسلام نے مساوات کو اپنے وجود کا حصہ بنا دیا، چنانچہ مسلمان جب تک اسلام کے بنیادی ارکان کی مساوات کو فالو نہیں کرتے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے، اور آپ جب مساوات قائم کر لیتے ہیں تو پھر انصاف آپ سے دور نہیں رہتا، آپ خود بخود منصف ہو جاتے ہیں۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے انصاف کو ججوں تک محدود نہیں کیا، بلکہ اس نے ہر شخص کو منصف بنا دیا۔ جس نے ہر مسلمان کو حکم دیا، تم اگر چرواہے ہو تو تم جج ہو، اور تم سے آخرت میں تمہاری بھیڑوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر تم شوہر ہو، باپ ہو یا اولاد ہو، تم سے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اولاد کی اچھی پرورش اور بیوی کو خوش رکھنے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چنانچہ ہم جب تک اپنی روزانہ کی زندگی میں انصاف قائم نہ کریں، ہم اپنے زیر اطاعت لوگوں کے ساتھ انصاف نہ کریں، ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تحریک کا سنہرا ترین دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عہد تھا، اور حضرت عمر فاروق کے دور کو دو لفظوں میں بیان کریں تو وہ لفظ ہوں گے عدل فاروقی۔ چنانچہ عدل اسلام کا سنہری اصول بھی ہے اور روح بھی۔ وہ رکے، مسکرائے اور بولے، مساوات اور انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ آپ آج کی پوری دنیا ترقی یافتہ دنیا پر نظر ڈالیں، آپ کو دنیا کا ہر وہ ملک ترقی یافتہ دکھائی دے گا جس میں مساوات اور انصاف ہے، اور آپ کو ہر وہ ملک غریب اور غیر ترقی یافتہ دکھائی دے گا جس میں مساوات اور انصاف نہیں ہوگا۔ خواہ اس ملک کے تمام لوگ حاجی ہوں، ہر دوسرے دروازے کے بعد مسجد ہو، اور اس کی زمین میں سونے، ہیروں اور پیٹرول کے سمندر ہوں، لہذا جب تک آپ مساوات اور انصاف قائم نہیں کرتے آپ اس وقت تک ترقی نہیں کریں گے، اور آپ جب تک ترقی نہیں کرتے اس وقت تک آپ کہ آرام، خوشی اور سکون کا سفر شروع نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا کیا پاکستان میں دونوں چیزیں موجود ہیں؟ بولے نہیں۔ میں نے عرض کیا کیا عالم اسلام میں ہیں؟ بولے نہیں ہیں۔ عرض کیا کیوں نہیں؟ بولے اللہ تعالیٰ نے اسلام اتارا تھا، سنی اسلام، شیعہ اسلام نہیں اتارا تھا۔ اللہ کی مسجد صرف مسجد تھی، نماز صرف نماز تھی، رمضان صرف رمضان تھا، زکوٰۃ صرف زکوٰۃ تھی، اور حج صرف حج تھا۔ اور جب تک یہ حج صرف حج، زکوٰۃ صرف زکوٰۃ، نماز صرف نماز، مسجد صرف مسجد اور رمضان صرف رمضان رہا، مسلمان اس وقت تک ترقی کرتے رہے، اور اس ترقی کی وجہ سے یہ خوشی، سکون اور آرام بھی پاتے رہے۔ لیکن جس دن انہوں نے مسجد کو شیعہ مسجد، وہابی مسجد، سنی مسجد اور بریلوی مسجد بنایا، جس دن انہوں نے نماز کو سنی نماز، وہابی نماز اور شیعہ نماز بنایا، اور اسی طرح زکوٰۃ کو شیعہ زکوٰۃ اور سنی زکوٰۃ، حج کو شیعہ حج اور سنی حج بنایا، اور جس دن انہوں نے روزے کو شیعہ روزہ اور سنی روزہ بنا دیا، اس دن مساوات اور انصاف جیسے اصول ان کے ہاتھ سے نکل گئے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہونے لگے۔ رسوائی کا یہ سفر اس دن تک جاری رہے گا جب تک یہ انصاف اور مساوات کے اصولوں پر واپس نہیں آتے۔ یہ جب تک توحید کو محض توحید، نماز کو محض نماز، حج کو محض حج اور زکوٰۃ کو محض زکوٰۃ اور روزے کو محض روزہ نہیں بناتے، کیونکہ کوئی مسلمان اس زمین پر اللہ کے اصولوں کی خلاف ورزی کر کے خوش رہ سکتا ہے، سکون پا سکتا ہے، اور نہ ہی آرام کا ذائقہ چکھ سکتا ہے۔
تو ویورز، آرام سکون حاصل کرنے کے لیے دو سنہری اصول جاوید چودھری صاحب نے اپنے اس کالم کے ذریعے ہمیں بتائے، وہ دو سنہرے اصول ہیں مساوات اور انصاف۔